سوال یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے ٹیکنیکل کی، اس کے اندر کیا سرکاری ادارے پرائیویٹ ادارے دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ بہتری کون سی ہونی چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں جہاں تک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ اپروچ ہے، ہینڈز آن ٹریننگ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اب پوری دنیا میں جو سکلز ہیں اس کا چرچا ہو رہا ہے، کیونکہ سکلز ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر فرض کریں ایک بندہ 4 6 سال 7 سال آپ کی جو ہے وہ سٹڈیز میں لگاتا ہے، تجربات میں لگاتا ہے، اور اگر وہ استاد جو واقعی سکل جو اپنے تجربے کو وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں، وہ آپ کو ایک تھوڑے مدت میں 3 سے 6 ماہ 7 سال میں آپ کو اپنا سارا تجربہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور آپ کے اندر وہ سکلز پٹ آن کر دیتے ہیں، کیونکہ سکلز پراپر ہوتی ہیں ہینڈ آن ٹریننگ۔ اب ٹیکنیکل کی بات کریں تو اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اتنا زیادہ رجحان پوری دنیا میں ہے کہ آپ کی سعودیہ لے لیں، مڈل ایسٹ لے لیں، آپ کے وہاں پر اتنی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی، وہ کہتے ہیں ٹیکنیکل بندے ہمیں آپ دیں، جو ڈائریکٹ اس ایکسپوجر پر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہینڈز آن سکلز ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہینڈز آن سکلز، تھریٹیکل بیس نہیں، جس کے اندر ہماری ذمہ داری ہے بینگ اے ٹیکنیکل ایجوکیشن ادارے کہ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ویزے نہیں ملتے جی، ہمیں نکال دیا جاتا ہے، ہمیں نکال کیوں جاتا ہے؟ کام نہیں نہ آتا۔ میں دیکھیں، میں باہر رہا ہوں، میرا براٹ اپ سعودی عربیہ جدہ میں ہے، آئی ہیو سین ایوری تھنگ بائی مائی اون آئیز، اور پھر 1990 میں پاکستان آیا تھا میں، اور میں فاؤنڈر ہوں سکلز کا، جس نے پنجاب میں 35 سال پہلے سکلز آپ کو کی لانچ ایج کیا۔ کیا ہے ویسے؟ آپ حساب لگا لیں اس چیز سے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ جو سکلز تھیں ہماری، وہ وہاں پر جو میں نے چیز دیکھی ہے، اتنے ہنرمند، ایک جملہ ہم اکثر بولتے ہیں ہنرمند کبھی ناکام نہیں ہوتا، اٹس اے ٹرو سٹوری۔ اور پروفیسر اور سر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے اس کو صرف پانے پہ اور اس پہ لگا دیا۔ اب دیکھیں، ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اپنے برینز گروپ میں موبائل ریپیئرنگ کی، ہم لوگ دیتے ہیں ٹریننگ ای ایف آئی ٹریننگ کی، گاڑیوں کے سافٹ ویئر کی، اتنا ہائی سکوپ ہے اس کا، ہر دوسرا تیسرا بندہ اگر ہمارے دیکھنے سننے والے آپ سے کام سیکھنا چاہیں، ایڈمیشن لینا چاہیں، تو کس طرح آپ سے رابطہ کریں ہم سے کس طرح رابطہ اور کریں؟ کیا فیور دیں گے آپ؟ آپ کی طرف سے فیور ہی فیور، آپ جیسے کہیں گے۔ دیکھیں، ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ میرے جب پاکستان آ کے 1990 میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو میرے والد نے ایک سبق پڑھایا، انہوں نے کہا بیٹا یہاں میں نے تیری پرورش کی ہے جہاں مکہ مدینہ ہے، تو نے کبھی اپنے نام کا تم نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ واہ، اور آج برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کو 25 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب، جی جی کہ بالکل۔ آپ میں سے جو سننے والے ہیں وہ ہمارے کال کریں، ہماری کسی 4 برانچز ہماری لاہور میں، کہیں پہ بھی فیس پوچھ لیں، آپ جب فیس سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ آپ اس میں پوری کیسے کرتے ہیں؟ محدود، بڑی مناسب۔ جی، تو یہ چیزیں بہرحال دوسری ہیں، لیکن صحیح۔ دس از ویری ٹرو کہ آپ کی جو اسکل بیس ٹریننگ ہے اور ٹیکنیکل کی اتنی ڈیمانڈ آپ کے ملک میں بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ اب آتی ہے بات اس کی سرٹیفائیڈ ہونے کی، تو سرٹیفیکیشن کا معیار ہمیں بلند چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، جس کے بعد ہم ان بندوں کو جو ہنر سیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈسٹری لیول پہ لا کے جی اجازت ہم صاحب، اس آپ کو کیا جوڑیں پھر آگے چلیں۔ جی، میں ایڈ یہ کروں گا کہ جیسے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل کا، نیفٹیک، اور اس کے ای ڈی ہیں عامر جان صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ وہ واقعی بہت اچھی چینجز لا رہے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ چینجز مزید ریکوائرڈ ہیں، جس میں ہمیں انڈسٹری کے اوپر کام کرنا ہے، انڈسٹری کی کولابریشن، ہنگامی حالات میں کام کرنا ہے، ہنگامی حالات میں جنگی کرنا ہے۔ بنیادوں پہ۔ وار فوٹنگ پہ، ہاں جی، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اتنی سپلائی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اور اس کے بعد وہ اور 24 آور کام ہونا چاہیے جی، جتنے ہمارے مسائل ہیں۔ ایک سوال جو آپ نے پہلے اٹھایا میں اس کا جواب دوں گا کہ ایک طرف تو چلو تھوڑے بہت اوپر نیچے ہے کہ ہم انڈسٹری کو ساتھ جوڑیں، انٹرپرینیور کے جو ہیں وہ کانفرنسز کریں، کہ مقصد یہ ہے کہ آپ آئی ٹی میں یا ٹیکنیکل میں اگر کوئی اچھا سکلڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتا ہے نا میں نے جاب کرنی ہے، تو شاید پھر اس نے سکل نہیں لی، کیونکہ وہ سکل وہ جاب نہیں کرتا، وہ آتا ہے کہ میں انٹرپرینیور ہو کے کام جی کروں۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اپنی پرسنالٹی گرومنگ پہ بہت کام کرنا ہے، جس میں کہ ہم ان کے روحانی باپ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر استاد، ہر منٹور اس چیز کو فوکس کرے کہ اگر ایک پودے نے درخت بننا ہے، پالش اس نے کرنا ہے لوگوں کو، مراحل میں نکلنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کی طرف سے گورنمنٹ کا جو میں نے نیفٹیک پروگرام بتایا، اٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی آپ کو مل رہی ہے، لیکن ہمیں جو چیز دیکھنے میں ملتی وہ کیا کہ جو چیز بچے کو فری مل جاتی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی، حالانکہ وہ
وہ فری آف کاسٹ حکومت کی طرف سے پڑھ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آگے وہ آگے بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کے اندر بھی ادارہ ان کی ہیلپ کرتا ہے ود دا کولابریشن آف گورنمنٹ. بٹ اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو رجحان آتا ہے وہ یہ کہ وہ سیریس ہی نہیں ہوتے اس چیز میں. یہاں تک کہ ایسے میں این جی اوز جانتا ہوں جو کراچی سے لاہور کی طرف شفٹ ہوئے, انہوں نے کہا ہم یہاں پروگرام چلاتے ہیں, لیکن ان کے فیلئر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جو چیز فری میں مل رہی اس کی شاید اہمیت نہیں ہے. تو بچوں کی جو ہم جیسے استاد ہیں, اور معاشرہ بنتا تب ہے جب بچپن سے اسکولنگ سے لے کے اس کے کالج اور یونیورسٹی تک اور اس کی ٹیکنیکل سکلز تک اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ بہت کام ضروری ہے. جب وہ آپ شعور آتا ہے نا, شعور, تو پھر وہ شعور آپ کا گرو کرتا ہے اور وہ درخت بنتا ہے. تو اگر شعور ہی نہیں ہے, آپ کا سیریس ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کی منزل جو ہے نا وہ برائٹ نہیں ہے, وہ اندھیرے میں چلی جاتی ہے. ایک چیز اور ہے کہ نہیں, مجھے چاہیے انسان والی جو بات ہے جواب اس کے لیے جاپان جانا پڑے گا. اچھا, اس کے لیے دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب نے اتنی پیاری بات کی ہے. اب میں جاپان کی اگر بات کراؤں تو لاسٹ اولمپکس ہوئے, جاپنیز نے کیا کیا, انہوں نے اسٹیڈیم کو صاف کرنا شروع کر دیا, کیونکہ باہر کے ملک میں سب سے پہلے خاص طور پہ جاپان میں وہ کلاس 1 2 3 وہ کچھ نہیں پڑھاتے سوائے ایتھکس سکھاتے ہیں. اسپٹنگ نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, اپنا کام خود کام کرنا, ڈیکسز کی صفائی کرنی, یہ ہے ان کا بیسک براٹ اپ. بینکوں میں صفائی والا بندہ کوئی نہیں جی, بینک مینیجر وہ صفائی خود کرتے ہیں. تو اس چیز سے نظریے سے قومیں بنتی ہیں, اور جب وہ قوم بنتی ہے اور پھر جب آپ اس کو سکلز پہ لاتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں میرا خیال ہے ہم نے نا ہمارے جو بڑے غلامی میں کام کیا, اور اب ہمیں بھی شوق ہے کہ لوگ ہمارا کام کریں. اچھا ضیاء صاحب, ایک چیز اور, پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ایکسپوز میں نے کچھ کولابریشنز ہماری ہوئی ہیں ہمارے اپنے مدد آپ کے تحت, یعنی پرائیویٹ سیکٹر سب کو اکٹھا کر رہا ہے, اور وہاں پر میں نے بڑی خوشائن چیز دیکھی کہ انٹرپرینیورز ہیں, بچے ہیں چھوٹے جو انٹرپرینیور بن کے سامنے آ رہے ہیں, سی اوز بن کے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ پروڈکٹ بنائی, میں اس کو ای کامرس کی دنیا میں ایسے لا کر شاپیفائی اسٹور ساتھ جوڑا اور میں اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہوں. اور وہ سب ینگ ٹیلنٹ ہے, اور میں نے اتنا ینگ ٹیلنٹ دیکھا ہے وہاں پر جو سب انٹرپرینیور کی طرف جا رہے ہیں اور وہ خود کام کر رہے ہیں. یہ اتنا پازیٹیو انیشیٹو ہے. اب اس کے اندر تھوڑی اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے لے اور یہ ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ مل جائیں تو سوچیں کہ پھر اس ملک کی ترقی کو کوئی کیسے روک سکتا ہے. ساتھ آپ یہ بتائیں کہ جو ایجوکیشن ہے ٹیکنیکل, جی, اس کا کوئی گروتھ کا لیول کا کوئی گراف ہے کہ بھئی کس سال کیا تھا, کس سال کیا ہوا ہے, کوئی سسٹم ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں ٹیکنیکل آئی ٹی کی بات, ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے, جی آپ پہلے فرمائیں. جب آئی ٹی کی بات آپ کریں تو آئی ٹی کا اگر ہم ہدف لیں, کیونکہ ہم آئی ٹی ادارہ بھی ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں, آئی ٹی میں وی ہیو اے ٹارگیٹ آف 25 بلین. ٹھیک ہے, پچھلے سال تھا 4 بلین, اس سال ہے 8 بلین. اب ای کامرس اٹھ رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, سافٹ ویئر باہر جا رہا ہے, آپ کے ملک کے اندر ڈالر آ رہا ہے, آپ اس میں ایز دیں. تو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں کیا کیا تھا, اور ایک پیسہ لگایا بغیر آ رہا ہے. جی, اب دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے, ہنر خود سیکھ رہا, سکلز وہ خود سیکھ رہا, بجلی اس کی اپنی, لیپ ٹاپ اس کا اپنا, انٹرنیٹ اپنا. جو انٹرنیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پراپر نہیں آ رہا, اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا حالات ہوئے. اب ان حالات میں بنا ہوا مسئلہ, جی, اور کس وقت بھی جی کتنے لوگ ابھی بھی آج کل بھی چل رہا ہے, کتنی آپ کے لوگ اس وقت اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو اٹھا کر سارے چلے گئے دبئی, کیونکہ وہ قریب پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہاں تو مسائل ہی بہت ہے. اب ای کامرس کی انڈسٹری آپ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, اتنا کام ہے اس کے اندر جس کی کوئی حد نہیں. آئی ٹی کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, آپ کی ٹیکنیکل کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن جب آپ کو بجلی نہ ملے, آپ کو نیٹ نہ ملے, تو آپ نے کرنا کیا ہے. آپ گراس روٹ پہ بات کریں نا, ہم بلڈنگ تو بعد میں کھڑی کریں گے. بلڈنگ کھڑی کیسے ہوگی جب آپ بیٹھیں گے, انٹرنیٹ یوز کریں گے, اور آپ کا انٹرنیشنل کسٹمر آپ سے بھاگ جائے گا. اگر ہم اچھے انسان بنانا شروع کر دیں تو جو نیٹ بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں, اب کنونشنل وار لگی, ٹھیک ہے, ہم نمبر 1 دنیا میں آرمی ہماری چلے گی. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, جن کو دنیا ریٹنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کا نوجوان تیسرے نمبر پہ ہے. تیسرے نمبر پہ ریسورسز نہیں ہیں, وہ ہم نے مل کے بنانے ہیں. ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم تیسرے نمبر کی گریڈنگ کے بعد ہمارا سائبر اٹیک ہوتا ہے. وہ کون کرتا ہے سر؟ وہ ہمارے ملک کے نوجوان ہی تو کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ ٹیلنٹ ہی تو کر رہا ہے. اس نے دنیا کو حیران کر دیا. نتیجہ کہ آپ کا چڑھتا سورج, اس کو دنیا نے سلام شروع کر دیا. 19 سال بعد آپ کے جو ہیں وہ ویزے, وہ کویت نے آپ کے اوپر سے بین اٹھایا.
اور سعودی عرب چل کے آ گیا جی سعودی عرب چل کے آیا, اس نے کہا سلوٹ آیا ہوا آج کل ماشاءاللہ, وہ سلوٹ کرنا شروع کر رہا پیسے ہے, دینے آج بھی لاہور آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ لینا شروع کر اچھا اس کے بعد سر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ پیغام نوجوانوں کو ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ 2026 کے بعد ٹائم آپ کا ہے, 2020 میچ ہے جس میں ہر بال پہ چوکا چھکا. 26 کے بعد سر آپ سے کام سنبھالا نہیں جائے گا, اتنا کام آپ کے پاس بشرطے کہ انٹرنیٹ چلتا رہے, بشرطے انٹرنیٹ چلتا رہے. انٹرنیٹ آکسیجن ہے, یہ آکسیجن بند کرنا غلط ہے, انٹرنیٹ بند کرنا غلط ہے. یا صاحب آپ صوفی بابے تو نہیں ہیں اس طرح, ہمارے بابے ہیں وہ تسلی دیتے ہیں کہ 2026 میں یہ ہو جائے گا. نہیں سر, یہ میں نے بڑی پہلے بات کی تھی کہ یہ وقت چینج کا آئے گا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول آپ کے پاکستان میں ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا مجھے ٹھنڈی ہوائیاں آتی ہیں. بے شک. یہ ڈاکٹر صاحب کہ جو یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ ان ٹیکنیکل کالج کا لنک کس لیول کا ہے, یہ کیا بہتری ہونی چاہیے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ آپ سے بچے مانگے, آپ ان کو کہیں کہ یہ بچہ ہم نے اس لیول کا تیار کر دیا, اب اس کو ماسٹر ڈگری چاہیے. اس پہ کوئی ہے؟ ضیاء صاحب آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ یونیورسٹی سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے, پیس آف پیپر, ڈگری. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہو یا لوکل مارکیٹ ہو یا کہیں پہ بھی بچہ جائے, جب وہ ڈگری لے کے جاتا ہے اس کی ڈگری وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو آتا ہے, آپ کر کے دکھائیں. اب میرا پرسنل ایکسپیرینس جو اتنا پیچھے چلتا آ رہا ہے, جہاز چلا کے دکھائیں, جو بھی آپ کرتے ہیں نا, آپ کو آتا ہے نا, آپ کر کے دکھائیں. کیونکہ وہاں پر تو سکلز بیسڈ ہی یہی ہے کہ کام کر کے دکھائیں. چوتھے پانچویں سوال پہ بچوں جو ہوتے ہیں نا بچے, وہ کہتے ہیں پڑھا ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو نوٹس کرنے والی ہے وہ یہ کہ آپ کو ڈگری کا سلیبس چینج کرنا ہے, اپ ٹو ڈیٹ دینا ہے. چونکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا, دنیا کی دوڑ کے ساتھ دوڑنا ہے. جی سر, آپ کے ڈاکٹرز کی کیا ویلیو ہے؟ ڈاکٹرز بتا لیں مجھے. آج ہم اس بھی بات آپ کے ڈاکٹر کی آگے ڈگری ایکسیپٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہمارا ایگزامینیشن دیں. ایم بی بی ایس کے ڈاکٹرز جو ہیں سر, ان کی ڈگری ایکسیپٹ نہیں ہوتی. سیم ایز یونیورسٹی کا آپ کا حال ہے کہ یونیورسٹی کا سلیبس جو ہے بات تھوڑی سی ہو جائے گی کہ وہ تھیوریٹیکل بیسڈ ہے سر. وہ سکلز کی طرف آتے ہیں, وہ انٹرنشپ کیوں مانگتے ہیں, وہ سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس جا کے ریکویسٹ کیوں کرتے ہیں, سفارشیں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ان کو, وہ وہاں سے سیکھنے جاتے ہیں. جیسے ہمارا سلوگن ہے برینز کا, ہمارا سلوگن ہے ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں. یہ تو 25 سال پہلے تھا. گڈ, آپ آئیں ہمارے کالج میں دیکھیں, لکھا ہوا ہے ہم پڑھاتے ہیں نہیں, ہم سکھاتے ہیں. یہ جب آپ کی سوچ یونیورسٹی میں بھی چلی جائے گی تو آپ کا انٹرپرینیور نکلے گا, اس کو جا کے نوکری لے کے ڈگری لے کے نوکری نہیں لینی پڑے گی, وہ نوکری دینے والا بن جائے گا. یس. خواتین حضرات پروگرام بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جب ٹیوشن کلچر ختم ہوگا نا, صبح وہاں تو شام کو میرے گھر آ, مجھ سے وہاں ٹیوشن پڑھ. ایک بات یہ. دوسری میں آپ کو ایک اہم پہلو بتاؤں, دنیا میں جتنے بچے ایک منٹ میں پیدا ہو رہے ہیں نا, سمجھ لیں اتنے اے آئی ٹولز پیدا ہو رہے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو میں سلیبس کو اٹھاؤں گا. سلیبس جب آپ بناتے ہیں تو جب تک وہ بچہ 4 سال بعد اس سلیبس کے تحت ایک فارمولے کے تحت پڑھ کے نکلے گا, تب تک ایک اسکل بیس بچہ اپنے تجربے کر کے اور غلطیاں کر کے جو سیکھے گا وہ اس سے کہیں آگے ہوگا. کیونکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ 6 ماہ بعد ریوائز کریں. کیونکہ آج آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, پتہ لگتا ہے 2 ٹول اور آگے نہیں, آپ کو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, آبسلیٹ ہو جاتی ہے. سر دیکھیں ایک چیز یہ کہ آئی ٹی جو سکلز ہے وہ کہہ رہی ہیں, آئی ٹی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میری رفتار سے بھاگو. کیا ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی چیخنا سمجھ آ رہا ہے ہمیں تو جو کچھ آ چکا اس کا نہیں علم زیادہ. جی, ہمیں اس کی سپیڈ سے بھاگنا ہے. جب ہم اس کی سپیڈ سے دوڑیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی, ورنہ جب ہم 4 سال بعد باہر نکلیں گے تو پتہ لگے گا کہ جو مجھ سے پہلے سکل سیکھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ مجھ سے کہیں زیادہ ارن کر رہا ہے بینگ این انٹرپرینیور. وہ کام کر رہا ہے, وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. دس اے ٹرو سٹوری کہ یہاں پہ بچے آؤٹ سورس آپ کا کام ہو رہا ہے. اتنا کام ہمارے ملک میں آئے گا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس کیا اس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہے ایسا کہ ہم کیش تو نہیں چھوڑ دیں گے. دوڑو زمانہ کیش نہیں چھوڑنا, اب دوڑنا پڑے گا, چلنا نہیں. وہ ریسورسز تیار کرنے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم, ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ اینڈ ایوری بڈی. جبکہ دنیا اس وقت لوگ اپنی بینسیں اور اپنی زمینیں 2025 میں دنیا آپ کے ہاتھ میں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر بنا سکتے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے درہم کما سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی کا 2.5 ملین بندہ شارٹ ہے امریکہ میں. اب سر ٹرو سٹوری, ایسے کتنے کیسز ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اپنے سکلز کو سیل کر رہے ہیں, اور وہ جس کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بے انتہا کام ہو رہا ہے, آپ کی فری لانسنگ میں بے انتہا کام ہو رہا ہے. صرف ایک چیز ضیاء صاحب, آخری میسج سر عوام کو کہ سیکھنا ہے,
پڑھنا نہیں ہے. مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ مجھے رٹا نہیں چاہیے. دنیا بدل چکی ہے. 1050 نمبر لے کے ہمیں جی 1080 نمبر لے کے ہم ٹی وی پہ آ کر جی ہم انعام لے لیتے ہیں. آپ اس بچے کی انٹلیکچوئل پوزیشن کو چیک کریں, وہ رٹا ہے, ٹھیک ہے جی, میموری ٹیسٹ ہے جی, وہ صرف میموری ٹیسٹ ہے, سر وہ جو بہت نمبر گیم ہے اس سے بڑی باہر آنا مہربانی, پڑے گا. آج ہم نے